سر ایک ہی سوال ایک موصول ہوا ہے کہ روٹی گر جاتی ہے زمین پر یا اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اگر، تو اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے یا گھر میں رزق کی برکت جو ہے کم ہو جاتی ہے؟ تو یہ باتیں ذرا اس بارے میں بتائیے۔ یہ سوال تو خیر ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن یہ سوال کیا بلکہ لوگوں کا عمل ہے اس کے اوپر، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز گردش کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پر روٹی کے بارے میں، کہ روٹی اگر زمین پہ گر گئی تو آپ کا رزق اڑنا شروع ہو جائے گا، یا روٹی کی آپ نے بے حرمتی کر دی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عام طور پر لوگ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، یا سائیڈ میں رکھ رہے ہوتے ہیں، یا اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، کسی دیوار کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پھر روٹی گر گئی ہے اس کو اٹھا لو۔ تو اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ رزق کی بے برکتی ہو رہی ہے، رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس سے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ فقط ایک سوچ تو ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے ہی سوچ کے رائٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی خاص طور پر روٹی کی بات، سوال بھی روٹی کے حوالے سے آیا ہے۔ تو روٹی چونکہ گندم سے بنتی ہے، اور ایک نظریہ یہ بھی رائج ہے ہمارے ہاں کہ اللہ کے جو نبی تھے آدم، تو انہوں نے جس درخت سے چکھا تھا، تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ ایک دفعہ میں نے جب شروع میں اس بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، لوگوں سے سیکھنا شروع کیا تھا، تو لوگ بتایا کرتے تھے کہ بھائی گندم سے اس لیے منع کیا تھا کہ گندم کھانے سے انسان کو فضلہ آتا ہے، اور جنت میں چونکہ یہ اس چیز سے جنت پاک ہے، تو اس لیے اللہ نے پھر اس درخت سے منع کیا تھا۔ بہرحال پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے ذہن میں مت بنی ہوئی ہے، اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ لوگوں نے خود سے سوچا ہوا ہے کہ روٹی ہو گئی، کھانا ہو گیا، اس کی بے حرمتی کرنے سے میرے گھر سے برکت اڑ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اس بات کو سب سے پہلے ذہن نشین رکھ لیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کے پیٹ میں جائے گا تو ہی ضائع ہونے سے بچ گیا، انسان کے پیٹ میں نہیں گیا، اگر ایسے ہی کچرے میں پھینک دیا یا زمین پہ گر کر وہ مٹی میں مل گیا تو وہ ضائع ہو گیا۔ کیوں ضائع ہو گیا بھائی؟ کیا انسان ہی اس دنیا کے اندر رہنے والا ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا خالق ہے؟ کیا اللہ نے صرف انسانوں کے لیے اس زمین سے چیزیں اگائی ہیں؟ اس زمین سے اگنے والی چیزوں میں جتنا آپ کا حصہ ہے، اتنا جانوروں کا بھی پورا پورا حصہ ہے۔ آپ اگر کسی روٹی کو کچرے میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ کی رزق میں کوئی بے برکتی نہیں ہوتی۔ بھائی اس معلومات کو صحیح کر لیں، یہ بے برکتی ہے، برکت چیز کیا ہے سن لیا ہے، معلوم کچھ بھی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے برکت و بے برکتی کیا ہوتی ہے۔ سنا ہوا ہے بس بے برکتی، مجھے آج تک خود معلوم نہیں ہوا ہے بے برکتی کیا ہوتی ہے، میں لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہوں اس میں بے برکتی ہوگی۔ بچوں کو سکھا دیا بیٹا روٹی نہیں گرے، روٹی نہیں گرنی چاہیے، روٹی کو کچے میں نہیں پھینکنا، کسی کے پیٹ میں چلی جائے ضائع ہونے سے بہتر ہے، وہ پیٹ میں ہی جا رہی ہے۔ اگر آپ کچے میں پھینک رہے ہیں چاول کو، روٹی کو، کھانے کو، سالن کو، آپ جب پھینک رہے ہیں مٹی میں مل رہی ہے تو اس میں جانور ہی اس کو کھا رہے ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے پیٹ میں نہیں جائے، جو جائے انسان کے پیٹ میں ہی جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ کون سا رول ہے؟ انسان کے پیٹ میں نہیں جائے گا تو وہ ضائع ہو گیا۔ کیوں ضائع ہو گیا؟ اللہ کی مخلوق کے پیٹ میں تو جا رہا ہے نا وہ۔ روٹی کہاں سے آئی تھی؟ زمین سے آئی تھی نا، زمین میں جا رہی ہے، مطلب گندم جو اگنے کی جگہ تھی وہ زمین تھی، اگر آپ نے زمین پہ اس کو پھینک دیا ہے تو زمین میں مل جائے گی، مطلب وہیں پہنچ جائے گا خمیر جہاں کی وہ خاک تھی۔ ایسی کچھ شعر ہے نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا وہ خمیر تھا، ایسے کچھ شعر بھی کوئی کہتے ہیں۔ جہاں سے نکلی تھی روٹی، جہاں سے گندم نکلی تھی، وہیں اگر مٹی میں مل جاتی ہے، کچے میں جا کر مٹی میں مل کے ختم ہو جاتی ہے تو وہ تو وہیں سے آئی تھی وہیں چلے گئی۔ اس میں کیا دقت ہے، وہ کیا پریشانی ہے، اس میں کیا بے برکتی اور کیا بے حرمتی، میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا ہوں۔ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹو، اگر آپ نے پانی سے اس کو واش کر لیا ہے تو آپ کا رزق پانی میں جا کے گٹر میں جائے گا اور ضائع ہوگا، اس سے بے برکتی ہوگی۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک مت بنی ہوئی ہے، انگلیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں کھانے کے بعد۔ کچھ لوگوں نے روایات بیان کی ہیں جو سارے کے سارے جھوٹی ہیں، نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ وہ عمل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر راوی نے کہا کہ اگر
خود سے نہیں چاٹو تو کسی دوسرے چٹوا لو اپنی انگلیاں، وہ انگلیاں جس سے آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ مجھے عمل کر کے دکھائیں، کر سکتے ہیں عمل اس کے اوپر؟ آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے، وہ عمل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہرگز نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ظالم راوی نے جھوٹ اللہ کے رسول پر بنا کر پیش کر دیا ہے، اور آپ لوگ بھی اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کر کے دکھائیں مجھے اس کے اوپر عمل، کسی دعوت میں جا کر، کسی ریسٹورنٹ میں، بڑے ریسٹورنٹ میں جا کر، یا کسی گھر میں ہی جا کر اپنے گھر میں کر کے دیکھ لیں۔ انگلیوں سے کسی سالن کو کھائیں اور اس کے اوپر جو روٹی کے سالن کے ریشے اور حصے نظر آ رہے ہوں وہ کسی کو چٹوا کے دکھائیں، پھر میں سمجھوں گا ہاں سنت پہ عمل کرنے والے، عامل بالسنت۔ نہ تو ایسا تھا، نہ ایسا ممکن ہو سکتا تھا، نہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، عمل میں لایا ہی نہیں جا سکتا ایسی چیزوں کو۔ تو یہ جو ذہن میں بنا ہوا ہے کہ روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کچرے میں ڈال دیا ہے تو بے حرمتی ہو رہی ہے، بھائی کوئی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کچرا بھی جا کے کسی ایک مقام پر جاتا ہے، وہاں پر جانور کھاتے ہیں، نہیں ہے زمین پہ گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا تو وہ جانور اس کو مٹی میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چھوٹے کیڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، چونٹے ہیں، یہ کیا چیز کھا رہے ہیں؟ یہ وہی چیزیں تو کھا رہے ہیں جو غذا زمین میں مل جاتی ہے۔ آپ چاہ رہے ہو میں ان سے غذا کو، رزق کو روک لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ اس سے کوئی بے برکتی ہے، نہ کوئی بے حرمتی ہے۔ جو آٹا آپ کے پاس آ رہا ہے گندم پس کے، یہ آٹے والے کی دکان پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، اس کے پاؤں میں پورا آٹا آٹا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسی میں چل رہا پھر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کو کچھ نہیں ہوتا، وہ روٹی کی صورت میں سامنے آتا ہے تو ساری اس کی حرمتیں اور بے حرمتیاں آپ کے ذہن میں رائج ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ آٹا جب تک پاؤڈر کی شکل میں موجود تھا نا، وہ پاؤڈر ان کے پاؤں میں، ان کے ہاتھوں میں، اسی کے وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ یہ جو گندم کی کٹائی ہوتی ہے نا، زمین سے گندم نکلتی ہے، گندم کی کٹائی کرنے والوں کو دیکھ لیجئے، وہاں کوئی حرمتی اور بے حرمتی کا پاس نہیں رکھا جا رہا ہوتا۔ بس آپ کے سامنے آ گئی روٹی بن کے تو بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساری حرمتیں اور بے حرمتیں صرف روٹی کے بارے میں کیوں؟ بھائی چاول کا دانہ گرا ہوگا اس کو اٹھانے کی اتنی کوشش نہیں ہوتی ہے، پزا گرا ہوگا اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، اسپیگیٹیز گرے ہوں گے ان کے بارے میں تو بولتے ہیں چلو آپ کو مسئلہ نہیں، گرے رہنے دو۔ کیوں؟ اگر رزق کا اتنا ہی پاس تھا، اتنا ہی خیال تھا تو رزق تو ہر چیز ہے جو بھی آپ کھا رہے ہیں، جو کھا رہا ہے وہ رزق ہوا۔ پھر تو آپ کیا، انسانیت میں سے پھر جو شخص بھی جو چیز کھا رہا ہے وہ تو اس کا رزق ہوا نا۔ تو پھر اگر آپ رزق کی اتنی قدر دانی کر رہے ہیں تو ہر رزق کی قدر دانی کریں، پھر تو پتہ نہیں کیا کیا آپ کو سنبھالنا پڑے گا، کیا کیا اٹھا کے رکھنا پڑے گا۔ لوگ تو ایسے بھی ہیں زمانوں کے اندر جن کے نزدیک بہترین غذا کے اندر چوہے بھی آتے ہیں، تو اگر کہیں چوہا پڑا ہوا مل جائے گا اٹھا کر اس کو رکھیں گے، جس کی بے حرمتی ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت آگے تک چلا جائے گا معاملہ۔ اصل میں ہم سوچتے اتنا ہی پیرائی کے اندر ہے جتنا ہم اپنے سرکل میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک رزق کی تعریف کیا ہے؟ روٹی گر گئی، یہ میری رزق کی تعریف ہے۔ او بھائی یہ عالمگیر بات کریں، عالمگیر سوچ رکھیں۔ لوگوں کے نزدیک رزق پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اس معاملے کے اندر پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ایسا کوئی معاملہ شرعی حیثیت کا حامل نہیں ہے، شریعت میں اس چیز کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں، اس کا آپ کے رزق اڑ جانے کا، بے برکتی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بس یہ دو چیزیں ذہن سے نکال دیجئے، بس ختم۔ پھر آرام سے رزق کو انجوائے کریں، کیوں بلا وجہ اپنے ذہن میں یہ چیزیں بٹھا کر جو ہے وہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں گھومتے رہتے ہیں۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہاں تک۔